نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا مدینۃ العلم وعلیاں بابها ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قابل سعادت احترام سٹیج کی زینت علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ، قابل سعادت احترام بانیان محفل، قابل سعادت احترام حاضرین محفل، الحمدللہ رات کے اس پہر میں آپ سب کا جاگنا اور ہم سب کی خوش نصیبی کہ اس محفل میں جاگ رہے ہیں جو کہ خالصتاً جس میں خالصتاً ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کہ یہ محفل اس مسجد اور اس جامعہ میں ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، حضور کا فرمان بھی پڑھایا جاتا ہے۔ رات کے اس پہر تک جاگنا، آج کل جہاں جائیں لائٹنگ، ہر مسجد میں محفل، ہر مسجد میں محفل، جلوس، آپ جیسے عشاقان کا اس وقت تک جاگنا ایسے لگتا ہے دیکھیں حضور کو آئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، کئی سو سال ہوئے، آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، مگر عشاقان کو دیکھ کے، محبت کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ شاید حضور آج تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ دیکھ یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن پاک کی وہ سورت جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ سورت اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے حضور کو سامنے بٹھا کے پڑھی اور حضور کی تعریف کی، یہ پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ دیکھیں اور فرمایا یاسین، یہ ساری تعریفیں حضور کے لیے ہیں۔ کاملین فرماتے ہیں بلکہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک حضور کی تعریف ہی تعریف کرتا ہے۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتوں سے فرمایا فرشتوں آج میرا دل کر رہا ہے انسان کو بناؤں ایک نائب بناؤں جاؤ زمین پہ جاؤ مٹی لے کے آؤ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہم کافی ہیں آپ کی حمد کے لیے آپ کی غلامی کے لیے خدارا انسان نہ بنائیں یہ لڑیں گے فساد کریں گے خرابی پیدا کریں گے تو حکم ہوا نہیں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے جلدی کرو فرشتوں جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ فرشتے گئے زمین سے مٹی لائے کیا حکم ہوا جلدی کرو ایک بت بناؤ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ آدم کو بنائیں کیا ہوا مٹی کا بت بننے سے پہلے مٹی میں پانی مکس کیا اس کا گارا بنایا گیا حضور کی بہت بڑی اعلیٰ حدیث وہ کیا ہے حضور فرماتے ہیں جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی پانی اور مٹی آپس میں مل رہے تھے میں محمد یہ سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا شان والے زندہ باد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت یہ کائنات نہیں تھی آدم نہیں تھے کچھ نہیں تھا ہاں کیا تھا یا خدا تھا یا پھر سونا مصطفیٰ تھا یہ دو ہستیاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے کائنات کے بنانے سے بہت پہلے حضور کا نور بنایا کاملین فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے علم کو لفظوں میں بیان کروں تو قرآن بھیج دیا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اپنے نور کو ظاہر کروں تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بھیج دیا اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں ایک استاد ہے وہ کیا کرتا ہے الف انار پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے پڑھاتا بے ہے دکھاتا بکری ہے انگلش کی طرف آ جائیں اے فار ایپل ایپل دکھاتا ایپل ہے پڑھاتا اے ہے پہچان اے کی ہو رہی ہے دکھایا کیا جا رہا ہے ایک سیب دکھایا جا رہا ہے کاملین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اپنے آپ کی پہچان کرانے کے لیے حضور کو بھیج کے اپنی پہچان کروا لی حضور کو بھیجا اور پہچان اپنی کروا لی دیکھیں کتنی بڑی سعادت کتنی بڑی بات ہاں یہ جسم دیکھیں اس کی خوبصورتی روح کے ساتھ ہے اگر روح ہے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں پاؤں بھی چل رہے ہیں اگر روح نکل گئی ہر چیز بیکار ہو گئی ہاتھ بیکار آنکھیں بیکار زبان بیکار حتیٰ کہ ہر چیز ناکارہ ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اہم چیز روح ہے تو جسم ٹھیک ہے روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے اسی طرح آ جائیں نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ایک باڈی ہے اور اس کی روح کیا ہے ان سب کی روح عشق مصطفیٰ ہے اگر حضور سے محبت ہے حضور سے عشق ہے پھر نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ ٹھیک ہے اگر نماز ہے حضور کی محبت نہیں ہے تو یاد رکھیے نماز شک میں پڑ جائے گی نماز شک میں پڑ جائے گی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ وہ نماز نصیب فرمائے جس میں عشق رسول ہو جس میں حضور کی محبت ہو دیکھیں حضور کے آنے سے پہلے جتنے نبی آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف فرما ہوئے ان کے لیے پابندیاں تھیں وہ کیا پابندیاں تھیں کہ وہ ایک خاص مقام پہ جا کے عبادت کرتے تھے اپنی نماز پڑھتے تھے ہاں ایک کمرے میں یا ایک پہاڑی اس کے علاوہ وہ عبادت
عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور جب 12 ربیع الاول کی رات صبح صادق کے وقت تشریف فرما ہوئے، آپ کے قدم زمین پہ لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب جائیے، آپ کے قدم لگ گئے، زمین پاک ہو گئی، اپنے امتیوں کو کہہ دیں جب چاہے جہاں چاہیں جس وقت چاہیں زمین پاک ہو گئی، چاہے پہاڑ ہو چاہے ریت ہو چاہے جو بھی جگہ ہو، جس وقت چاہیں جس وقت نماز کا وقت ہو، آپ امتیوں کو فرما دیں جہاں ہو اسی وقت مصلی بچھا کے اپنے رب کی عبادت فرما سکتے ہیں۔ اب دیکھیں زمین پاک ہوئی حضور کے صدقے، چاند ستارے حضور کے صدقے، جنت حضور کے صدقے، تمام نعمتیں حضور کے صدقے۔ اب آئیے صفت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں فرعون آیا، اس نے ایک دعویٰ کیا معاذ اللہ کہ میں خدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق بند نہیں کیا، سانس بند نہیں کیا، سہولیات بند نہیں کی، نہیں کیوں بند ہوتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ دیکھیے حضور نے غیر مسلم بوڑھی عورت، مخالف عورت کا سامان اٹھایا، یہ آپ کی صفت ہے۔ خدا کی صفت دیکھیں رب العالمین اور حضور کی صفت دیکھیں رحمت للعالمین۔ اب دیکھیں وہ رب ہے عالمین کا اور یہ رحمت ہے عالمین کے لیے۔ قرآن پاک کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت بہت بڑی ہے۔ کاملین فرماتے ہیں اس میں ایک نکتہ بنتا ہے، وہ نکتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا تقنطوا من اللہ کہ مجھ سے نا امید نہ ہو، نہیں، حکم ہو گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ پھر بات چلی رحمت کون سی؟ پھر کیا ہوا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ رحمت کون ہے؟ حضور کریم ہے، حضور کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بغیر ہر چیز نامکمل ہے۔ ایک بدو کعبے کا طواف کر رہا ہے، ایک بدو کعبے کا طواف کر رہا ہے اور ادھر سے ایک بدو شکار کر کے آ رہا ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، صحابی بیٹھے ہیں، عشق کی باتیں، حضور کے غلام بیٹھے ہیں۔ ایک بدو گزرا اونٹ پہ، کیا ہے؟ ایک گوہ کا شکار، گوہ ایک جانور ہے۔ زمانہ قدیم میں عربی شوق سے گوہ کا شکار کر کے اسے کھایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یوٹیوب پہ، ٹی ویوں پہ انگریز بھی کھا رہے ہیں۔ چلو کیا ہوا؟ وہ ایک گوہ کو مار کے آ رہا تھا، جیسے ہی گزرا رش دیکھا، کیا دیکھا؟ حضور تشریف فرما ہے، رک گیا، پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ ہیں ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں یہ وہ ہستی ہیں اب قیامت تک ان کی شریعت رہے گی۔ ان سے پہلے جتنی شریعتیں ہیں وہ ختم ہو گئیں، بت پوجا ختم ہو گئی، اب صرف اور صرف انہی کا ہی کلمہ قیامت تک چلے گا۔ وہ ایک بدو تھا، جاہل تھا، دیہاتی تھا، غیر مسلم تھا، اس نے حضور کے بارے میں جادوگر یا اس قسم کی غلط باتیں سن رکھی تھی، اس کا ذہن خراب ہو چکا تھا، فوراً رک گیا۔ اچھا انہی کی تلاش میں تو میں تھا، یہ وہی ہیں جو ہمارے بتوں کو غلط کہتے ہیں، یہ وہی ہیں جو ہمیں غلط کہتے ہیں، یہ وہی ہیں جو ہمارے پیچھے والے نبیوں کو غلط کہتے ہیں۔ نہیں، میں بات کروں گا۔ اس نے وہ اونٹنی وہیں باندھ دی، اونٹ یا اونٹنی، وہ مری ہوئی گو وہ بھی ساتھ رکھ دی اور حضور کے پاس گیا۔ حضور تشریف فرما ہے اور وہ بدتمیزی کے ساتھ بولنے لگ گیا، اونچا اونچا بولنے لگ گیا۔ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ معاذ اللہ، اس نے کہا آپ ہیں وہ جو ہمارے نبیوں کو غلط کہتے ہیں، آپ ہیں جو ہمارے بتوں کو غلط کہتے ہیں، آپ ہیں جو ہمیں غلط کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔
حضور نے دیکھا کہ یہ جوش میں ہے، حضور نے جواب نہ دیا۔ کاملین فرماتے ہیں اس سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے، اگر کوئی آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے تو آپ اسے دعا دے دیا کریں، یہ سبق ملتا ہے۔ کیا ہوا؟ جب بدو تھک گیا، باتیں ختم ہو گئیں، خاموش ہو گیا، حضور نے فرمایا کوئی اور بات؟ اس نے کہا معاذ اللہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میں آپ کو نہیں مانتا، ایک شرط پہ مانوں گا، جو میں نے شکار کی ہوئی ہے یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہو جائے اور گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں مان بھی جاؤں گا، کلمہ بھی پڑھ لوں گا۔ بس عاشقین فرماتے ہیں تھا تو ایک جاہل بدو، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں جنہیں اللہ نے دونوں جہانوں کی سرداری دی ہے۔ آخرکار حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ ہو گئی، اس نے گواہی دے دی، تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے اس مردہ گوہ کی طرف دیکھا اور فرمایا گوہ زندہ ہو، اللہ کے حکم سے زندہ ہو، اور اس بدو کو بتا خدا کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے۔ کیا ہوا؟ الفاظ مکمل نہ ہوئے، جیسے ہی آپ نے فرمایا گوہ زندہ ہو اور اس بدو کو بتا خدا کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے، فوراً اللہ تعالیٰ نے گوہ کو زندہ کر دیا۔ اس نے آنکھ کھولی اور اللہ نے اسے قوت گویائی دے دی، بولنے کی قوت دے دی۔ جیسے ہی وہ زندہ ہوئی اور وہ کیا بولی؟ گوہ نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور حکم کریں، کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اس بدو کو بتا دو کہ خدا کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے۔ گوہ نے کہا میں گواہی دیتی ہوں خدا ایک ہے، خدا وہ ہے جو آسمانوں پہ رہ کے زمینوں پہ حکومت کرتا ہے، خدا وہ ہے جس نے دریاؤں کو سمندر میں بند کر دیا، خدا وہ ہے جس کی محبت دیکھنی ہو تو کیا دیکھیں؟ جنت دیکھ لیں، جس کی ناراضی دیکھنی ہو، اگر ناراضگی دیکھنی ہو دوزخ دیکھ لیں۔ خدا وہ ہے جسے جو قل هو اللہ احد، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گوہ نے یہ کہا، حضور نے فرمایا گوہ اسے بتا میں کون ہوں۔ گوہ نے کہا میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ محمد الرسول اللہ ہیں، اور آپ محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو کیا ہوا؟ بدو حیران رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کی آنکھیں وہیں رک گئیں، کچھ دیر کے لیے سکتہ طاری ہوا، کچھ لمحے گزرے، حضور کے قدموں میں گرا اور معافی مانگ لی اور کہا حضور مجھے اپنا غلام بنائیں۔ چند لمحے گزرے، اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بات یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے اخلاق ٹھیک کرنے چاہیے۔ دیکھیے ہم کمانے میں دن رات مشغول ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے بھائی سے کیسے بات کرنی ہے، والدین سے کیسے بات کرنی ہے، ہمارا ہمسایہ کیا اس کے گھر کھانا پکا ہے یا نہیں پکا۔ دیکھیے یہ محافل عام محافل نہیں ہے، یہ بہت بڑی محفلیں ہیں، ان سے کچھ لے کے جائیں، کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا مجھے اخلاق کا نمونہ بنا کے بھیجا گیا۔ دیکھیں کفار نے بدتمیزی کی، آپ نے بد دعا نہ کی۔ کفار نے بہت کچھ غلط کیا مگر آپ نے انہیں دعا دے دی۔ اس سے پتہ چلا، دیکھیے حدیث بخاری شریف کی، جس نے کسی کافر کو نہ حق قتل کیا وہ جنت کی امید نہ رکھے۔ دیکھیں کتنی سخت باتیں ہیں۔ حضور نے انسان تو انسان بلکہ آپ تو جانوروں کے لیے بھی رحم فرماتے ہیں، آپ نے انصاف کیا جانوروں کے لیے۔ تو یہ محافل کیا ہیں؟ اگر ان محافل میں ایک بندہ وعدہ کرے اور پچھلے گناہوں کی توبہ کر لے، یاد رکھیے گا محفل بھی قبول اور سب کا آنا بھی قبول ہو گیا۔ آخری بات، کیونکہ رات کافی ہو گئی، آخری بات اللہ کے نیک بندوں کی بات جن کے بارے میں حکم ہوا صحبت سہل ترا سہل کند صحبت تال ترا
ताले कुनद, ये वो लोग हैं इनकी सोहबत में बैठें, बुरों की सोहबत बुरा बना देगी, अच्छों की सोहबत अच्छा बना देगी। यक ज़माना सोहबत बा औलिया, बेहतरज सद साला तात बेरिया। एक लम्हा कामिल की सोहबत कई सौ साला इबादत से बेहतर है। अब देखिए हजरत मूसा तशरीफ फरमा हैं, आपके गुलाम आपके कलमा गो आपके साथ बैठे हैं। एक औरत आके रुक के खड़ी हो जाती है तो हजरत मूसा फरमाते हैं, हाँ बीबी कैसे आई हो, क्यों खड़ी हो? हजूर आपके पास आई हूँ, सुना है आप अल्लाह के प्यारे नबी हैं और कलीम हैं, अल्लाह से बातें करते हैं। किबला इतना अरसा हुआ शादी हो गई, औलाद नहीं है, जाएं अल्लाह से पूछें औलाद है या नहीं है, अगर है तो मैं कोशिश करूं, नहीं है तो मैं घर बैठ जाऊं। हजरत मूसा फौरन कोहे तूर पे आए और अल्लाह से हम कलाम हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा इसे कह दो कि इसके हिस्से में, इसकी मुकद्दर में इसकी औलाद लिखी हुई नहीं है। आप वापस आए, आपने फरमाया, बीबी तेरे हिस्से में औलाद नहीं है, तेरे नसीब में तेरे मुकद्दर में औलाद लिखी हुई नहीं है, अल्लाह ने फरमा दिया है। बीबी चली गई, 2 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 6 साल गुजरे, उसी तरह आप उसी मकाम पे बैठे हैं, आपके गुलाम बैठे हैं। वो औरत आती है, साथ छोटा सा बच्चा है। हजरत मूसा पूछते हैं, हाँ बीबी ये कौन है? मूसा अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया, आज मैंने कहा जाऊं अल्लाह के नबी को अपना बेटा दिखा के आऊं। हजरत मूसा हैरान हो गए, लोग क्या कहेंगे कि नबी हो के गलत बयानी की, लोग क्या कहेंगे कि आपने कहा था मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ, बेटा कैसे पैदा हो गया? परेशान हो गए और अल्लाह से कलाम की, या अल्लाह ये क्या हो गया? लोग हैरान, मैं भी हैरान। आपने फरमाया था इस औरत को कहें तेरे मुकद्दर में तेरे नसीब में औलाद नहीं है, आज ये बेटा लेके आई है, क्या वजह? अल्लाह ताला ने फरमाया, बिल्कुल सही है मूसा, ये बेटा इसी का ही है। एक काम करो, जाओ पूरे इलाके में ऐलान करो और किसी को कहो अल्लाह ताला को एक गोश्त का टुकड़ा, इंसानी गोश्त का टुकड़ा चाहिए, जाओ एक टुकड़ा ले आओ, तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा। हजरत मूसा वापस आए, हर घर में गए कि मियाँ मेहरबानी करें, अल्लाह ताला को एक इंसानी गोश्त का टुकड़ा चाहिए, दे दें। किसी ने ना दिया, लोग छुप गए, किसी ने माफी मांग ली, लोग भाग गए कि देखें हम नहीं दे सकते। हजरत मूसा हैरान, शाम हो गई, मगरिब हो गई, किसी ने हामी ना भरी। आप वापस कोहे तूर पे जा रहे हैं अल्लाह से हम कलाम होने, तो क्या देखते हैं? एक बुजुर्ग बैठे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, जंगल में बैठे हैं। हजरत मूसा के दिल में आया, जब किसी ने हामी नहीं भरी तो ये क्या भरेंगे? खैर उन्होंने कहा वैसे मैं पूछ लेता हूँ। आपने पूछा, अर्ज की, बुजुर्गो जी अल्लाह ताला को एक गोश्त का टुकड़ा चाहिए, इंसानी गोश्त का टुकड़ा। वो बुजुर्ग खुश हो गए और अर्ज की, सारी जिंदगी उससे मांगा है, उसने अता किया है, आज वो मांग रहा है तो हम कौन होते हैं? अब देखें बात किधर जा रही है। क्या हुआ? आपने फरमाया एक गोश्त का टुकड़ा, उसने बाजू सीधा किया और अर्ज की, हजूर ले ले। आपने फरमाया मैं खुद नहीं, तू खुद दे। आखिर उसने छुरी उठाई और बाजू से एक गोश्त का टुकड़ा निकाल के दे दिया। हजरत मूसा ने वो बर्तन में लिया और रवाना हुए। कुछ कदम आगे बढ़े, उसने पीछे से आवाज लगाई, मूसा 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 कलीमुल्लाह, वापस आइए। आप वापस आए तो बुजुर्ग ने अर्ज की, मूसा शायद मेरे यार को ये गोश्त जरूरत न हो, मुंह का गोश्त जरूरत हो। तो उसने अपने मुंह से गोश्त उतारा और वो भी दे दिया। आप रवाना हुए,
پھر اس نے پیچھے سے آواز دی موسیٰ رکیے بات سنیے واپس آئے شاید میرے خدا کو یہ کمر والا گوشت ضرورت ہو کمر سے گوشت اتارا دے دیا حضرت موسیٰ روانہ ہوئے اس نے پھر روکا موسیٰ رکیے آپ رک گئے واپس آئیے شاید اللہ تعالیٰ کو یہ ٹانگوں والا گوشت ضرورت ہو ٹانگوں سے گوشت اتارا اور دے دیا حضرت موسیٰ حیران اور پریشان ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے آپ واپس گئے کوہ طور پہ عرض کی یا اللہ گوشت لایا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس نے دیا حضرت موسیٰ نے عرض کی پورے علاقے نے کسی نے نہ دیا جنگل میں ایک بزرگ بیٹھے تھے اسی طرح پہلے یہاں کا گوشت پھر یہاں کا گوشت اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دیکھ لیا حضرت موسیٰ نے کہا میں نے اس جیسا عاشق کبھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں نے آپ کو کہا جائیں عورت کو کہیں تیرے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے تو عورت سیدھی میرے اس یار کے پاس گئی کہ دعا کریں جب میرے یار نے ہاتھ اٹھائے تو مجھے اولاد دینی پڑ گئی اس سے مطلب یہ ہوا کہ ولی اللہ جو ہیں جن کا رابطہ اللہ سے ہے وہ جو چاہیں اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی عطا دیکھیں باقی کیا لکھی ہوئی نہیں ہے کامل نے ہاتھ اٹھائے مقدر بن گئے کامل نے ہاتھ اٹھائے مقدر بن گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو خود بتا اتنا عاشق اتنا میرا پیارا ہو وہ مجھ سے مانگے اور میں اسے نہ دوں تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے انہوں نے مانا کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ساری چیزیں ہم کچھ نہیں جانتے دیکھیے یہ کاملین وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور یاد رکھیے گا نسخہ کیمیا کامل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عاشق رسول نہ ہو جب تک حضور کا غلام نہ ہو جب تک حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈالے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے اس محفل کے صدقے ہم سب کا آنا قبول فرمائے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرمائے درود شریف پڑھیں اللہ کونین تمامی ہک پاسے پنجتن کا گھرانہ ہک پاسے سب مرسل نبی ہک پاسے حسنین دنانا ہک پاسے وما علینا الا البلاغ المبین